الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واصطنعتك لنفسي. وفي مقام آخر: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وفي مقام آخر: فألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. مل کے پڑھ لیجیے: الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی. میری اس علاقے میں آپ کی مسجد میں دوسری حاضری ہے. اب حضور کے درود کی بات ہے تو آپ خاموش رہیں تو پھر دکھ تو لگتا ہے نا، تو بلند آواز سے پڑھیں: الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. جتھے ورق قرآن دے کھول سارے، تیری شان جیا نہیں کوئی اور ڈٹھا. تیری شان دا کرے مقابلہ جو تینوں عاشق اصلی چھوڑ ڈٹھا. تیری شان دا کرے مقابلہ تینوں عاشق اصلی چھوڑ ڈٹھا. تے کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے، یہ رات دن پیندا شور ڈٹھا. اللہ والے اگر مکا چھٹی تو ساں ہور ڈٹھا، ساں ہور ڈٹھا. اللہ والے تساں ہور ڈٹھا، ساں ہور ڈٹھا. بعد از کلام سامعین کرام، میرے واجب التعظیم معزز سامعین گرامی، آج کی پروقار محفل بڑی 11ویں شریف کے
نام سے منسلک ہے، اور ہم اس محفل میں ذکر خیر کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں، اور آپ لوگ بھی بڑے خوش نصیب ہیں، اور ہم سب کی خوش نصیبی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس محفل میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ جو اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا ہے وہ تو بولے نا، ذرا بلند آواز سے کہہ دے سبحان اللہ۔ حضرت علامہ مولانا فاضل نوجوان قاری محمد شعیب صاحب رضوی دامت برکاتہم العالیہ، انہوں نے مجھے حکم فرمایا، ان کی محبتیں ہیں، ہمیں یاد کر لیتے ہیں۔ پچھلی محفل میں انہوں نے یاد کیا، اس محفل میں ہم نکموں کو یاد کر لیتے ہیں۔ ان کی شفقتیں ہیں، محبتیں ہیں، دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی محبتوں کو سلامت رکھے۔ اور علماء کے جمع غفیر ہے، علماء کے سامنے بیان کرنے میری حیثیت سنی ہے، اب سبق سنانا ہے۔ خطاب آپ کے لیے ہوگا، ان کو سبق سنانا ہے۔ اور آل نبی اولاد علی میں بیٹھے ہیں، اور میاں صاحب فرماتے ہیں نا، پھنس گئی جان شکنجے اندر جی میں ویلے نے دے وچ گنا، اور میری حالت تو وہی ہے۔ علماء کے اور صدات کے سامنے بولنا میری حیثیت نہیں ہے، بہرحال ہاتھ جوڑ کے ان کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہوں، سبق سنانا ہے۔ اور آپ ذوق سے بیٹھیں گے، محبت سے بیٹھیں گے، لیکن سبق سنانے میں بھی مزہ آئے گا۔ اور اللہ سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنہوں نے اس محفل کو سجایا، محفل انتظامیہ، ان کی کاوش کو، کوششوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور عطا فرمائے، اور ان کے کاروبار کے اندر مال، جان، عزت، آبرو کے اندر بھی برکت عطا فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی کیا ہے؟ یہ عقیدہ ہے، بلند آواز سے کہہ آخری نبی ہے۔ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ لیکن حضور کی وراثت اور نیابت میں سے اللہ کے ولی آتے رہے ہیں اور قیامت تک آتے رہیں گے، آتے رہے ہیں اور قیامت تک آتے رہیں گے۔ اور ہر دور کے اندر حضور کی امت میں 1.25 لاکھ اولیاء موجود ہوتے ہیں، ہر دور کے اندر۔ اور ان 1.25 لاکھ میں ایک بڑا جو ہوتا ہے وہ قطب ہوتا ہے، جن کو ہم صوفیاء بھی کہتے ہیں، قطب بھی کہتے ہیں، غوث بھی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ غوث بھی کہتے ہیں۔ غوث کہتے ہیں فریاد کو پورا کرنے والا، اور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو ہم غوث اس لیے کہتے ہیں کہ وہ غریبوں کی، مجبوروں کی فریادوں کو پورا کرتے تھے، فریادوں کو پورا کرتے تھے، اس لیے ان کو غوث کہا جاتا ہے۔ تو غوث کسے کہتے ہیں؟ جو فریاد کو پورا کرنے والا ہو۔ اور ہر ولی جو ہے وہ کسی نہ کسی نبی کے قدموں پر آتا ہے، ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے قدموں پر آتا ہے۔ اور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وہ ولی ہیں، وہ حضور کے قدموں پر آئے ہیں۔ وہ کس کے قدموں پر آئے ہیں؟ حضور کے قدموں پر آئے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ بندے ایسے بناتا ہے جو اپنے لیے بناتا ہے، ان سے اپنے کام کرواتا ہے، وہ صرف ان کا اٹھنا، بیٹھنا، چلنا، پھرنا رب کے لیے ہوتا ہے، ان کو رب اپنے لیے بناتا ہے۔ اور کسی بات کو قرآن پاک نے بیان کیا، سیدنا موسیٰ کلیم اللہ، ان کے بارے میں قرآن پاک کے اندر اللہ نے فرمایا وَاسْتَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، اے پیارے کریم، ہم نے آپ کو اپنے لیے بنایا ہے، اپنی ذات کے لیے بنایا ہے، اپنے کام کروانے ہیں۔ اور آگے فرمایا وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي۔ اور فرمایا پیارے کریم، ہم نے آپ کے اوپر اپنی طرف سے محبت ڈال دی ہے، اور ایسی محبت ڈالی ہے جو آپ کو دیکھے گا وہ آپ سے پیار ہی کرتا جائے گا،
جو آپ کو دیکھے گا وہ آپ سے پیار ہی کرتا جائے گا۔ اللہ نے کچھ چہرے ایسے بنائے ہوتے ہیں جن کو دیکھ کر بندے کو ان کے ساتھ پیار ہی ہو جاتا ہے، بندے کا دل کرتا ہے ان کی صحبت اختیار کی جائے، ان کے پاس بیٹھا جائے، ان سے گفت و شنید کی جائے۔ رب قرآن کیا فرماتا ہے؟ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي۔ ذرا بلند آواز سے کہہ دے سبحان اللہ۔ اللہ نے ان پر اپنی محبت ڈال دی، ان کو اپنے لیے بنایا ہے۔ اور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی وہ ہستی ہیں جن کو رب نے اپنے لیے بنایا ہے۔ غوث کو اپنے لیے بنایا ہے، اس سے اپنے کام کروانے ہیں۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ، حضور کے قدموں پر جو آئے ہیں، حضور کے ساتھ مشابہت کتنی ہے۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی، اس لیے مکھی بیٹھتی ہے میل والی جگہ پر، میل والی جگہ پر مکھی بیٹھتی ہے۔ اور جن پاکوں نے دنیا والوں کی میلیں صاف کر دی ہوں، ان پر مکھی کیسے بیٹھ سکتی ہے؟ ان پر مکھی کیسے بیٹھ سکتی ہے؟ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں اپنے نانے جان کے قدموں پر آیا ہوں، اور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے اپنی ولایت کا اس وقت پتہ چل گیا تھا جب میں بچپن کے عالم کے اندر مسجد کی طرف جاتا تھا تو اللہ کے نوری فرشتے میرے دائیں بائیں آ جاتے اور وہ کہتے کہ دنیا والوں راستہ چھوڑ دو، اللہ کا پیارا ولی آ رہا ہے، اللہ کا پیارا ولی آ رہا ہے۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی ولایت ہونے کے باوجود اپنی والدہ سے عرض کرتے ہیں امی جان میں علم دین حاصل کرنا چاہتا ہوں، حضور کی شریعت کا علم حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی والدہ نے سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے اجازت دے دی، اور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ بغیر علم کے ولایت نہیں حاصل ہو سکتی، بغیر علم کے رب کی پہچان بھی نہیں آ سکتی۔ اسی کو شیخ صاحب رحمہ فرماتے ہیں کہ بے علم نہ توارا خدا را شناخت، کہ بغیر علم کے رب کی پہچان بھی نہیں آ سکتی۔ اور پیر باؤ کیا فرماتے ہیں کہ علم باجے جے فقیر کماوے تے کافر مرے دیوانہ، سیوریاں دی یارا کریں عبادت تے رہے اللہ کولوں بیگانہ۔ دل جاہل بت خانہ وہ نصیب وہ نصیب جنہ ملیا
سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم دین حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں، یہ وہ علم دین حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جد و دین کا طالب علم گھر سے باہر نکلتا ہے، علم دین حاصل کرنے کے لیے گھر سے باہر نکلتا ہے، اس کے قدموں کے نیچے اللہ کے نورانی فرشتے پر بچھا دیتے ہیں، اللہ کے نورانی فرشتے پر بچھا دیتے ہیں۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علم دین حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں، قافلے کے ساتھ روانہ ہو گئے، راستے کے اندر قافلے پر ڈاکہ پڑ گیا، ڈاکوؤں نے قافلے کو لوٹنا شروع کر دیا، قافلے کو لوٹنا شروع کر دیا، سارے قافلے کو لوٹ لیا۔ جب سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے نا، ان سے ایک ڈاکو پوچھتا ہے کہ بیٹا آپ کے پاس بھی کچھ پیسے ہیں؟ آپ کے پاس بھی کچھ پیسے؟ لگتا ہے آپ کو میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ آپ کے پاس بھی کچھ پیسے ہیں، اور ہم ہوتے تو ہم نے چھپا لینا تھا، لیکن سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں جی میرے پاس پیسے ہیں۔ وہ ڈاکو بڑا حیران ہو گیا، پریشان ہو گیا کہ ہم نے اس کا سارا سامان دیکھ لیا ہے، ہمیں پیسے نہیں ملے، لیکن یہ بچہ کہتا ہے میرے پاس پیسے ہیں، یہ بچہ یہ کہتا ہے میرے پاس پیسے ہیں۔ وہ اسی بات پر حیران ہو گیا، وہ اپنے ڈاکو کا جو سردار تھا وہ اپنے سردار کے پاس لے گیا، وہ کہتا ہے یہ بڑا عجیب بچہ ہے جو اپنے پیسے چھپا نہیں رہا بلکہ یہ کہتا ہے میرے پاس پیسے ہیں، میرے پاس پیسے ہیں۔ ڈاکوؤں کے سردار نے پوچھا بتاؤ بیٹا تمہارے پاس پیسے ہیں؟ آپ نے فرمایا جی میرے پاس پیسے ہیں۔ وہ ڈاکو بڑا حیران ہو گیا، اس نے کہا کہاں ہیں؟ آپ نے نکال کر دکھا دی، فرمایا یہ میرے پاس پیسے ہیں۔ ڈاکو نے کہا اے اللہ کے پیارے، بچے تو پیسے کے ساتھ پیار کرتے ہیں، آپ بڑے عجیب بچے ہیں جو اپنا مال ہمارے حوالے کر رہے ہیں، آپ چھپا بھی تو سکتے تھے، آپ نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے اللہ کے پیارے، مجھے میری والدہ نے فرمایا تھا بیٹا جہاں بھی جانا کبھی جھوٹ نہیں بولنا، جہاں بھی جانا پر کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ وہ ڈاکوؤں کے سردار نے جب یہ بات سنی اور قدموں میں گر گیا اور کہنے لگا آپ نے ماں کا کہنا نہیں ٹالا، ہم نے رب کے حکم کو ٹھکرا دیا ہے، ہمیں توبہ کرا دے، ہم آپ کے ہاتھ پر توبہ کرنا چاہتے ہیں۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچپن کے عالم میں ان پر نظر ڈالی، سب کو ولی بنا دیا۔ اس لیے شاعر نے خوب ترجمانی کی، فرمایا کئی بھونکتے مر گئے تیرے منکر، کئی بھونکتے مر گئے تیرے منکر، کئی بھونکتے مر گئے تیرے منکر، بتاؤ یہاں دال کس کی گلی ہے، بتاؤ یہاں دال کس کی گلی ہے، اور جب مرتبہ تیرا غوث جلی ہے، اور جب مرتبہ تیرا غوث جلی ہے، کوئی چور آیا تو بنتا ولی ہے، کوئی چور آیا تو بنتا ولی ہے، کوئی چور آیا۔ اور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نظر ڈالی، سب کو ولی بنا دیا۔ آپ نے ماں کا کہنا مانا، اور ہم کتنا مانتے ہیں؟ ہم بھی ماں باپ کا کہنا مانتے ہیں؟ بولے نا، جو مانتے ہیں وہ تو کہہ دے سبحان اللہ، اچھا جو نہیں مانتے وہ بھی کہہ دے سبحان اللہ، کتنے لوگ ہیں جو کہنا نہیں مانتے؟
تو ہم کتنا مانتے ہیں؟ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے ماں کے کہنے پر، اور کبھی جھوٹ نہیں بولنا، لیکن جھوٹ نہیں بولا، مال کی پرواہ نہیں کی۔ ہم جب تجارت کرنے کے لیے آتے ہیں، چند پیسوں کے لیے اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں، لیکن ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے۔ اور ماں باپ کا کہنا بھی ماننا چاہیے، ان کی خدمت بھی بولے نا، پیچھے والے نہیں بولے شراب نہیں کرتے، خدمت بھی کرنی چاہیے۔ آپ کے ماں باپ نے آپ کو بڑے نازوں سے پالا ہے، آپ کو نہیں پتا آپ ان کے لیے کتنی قیمت والے ہیں۔ اس لیے فرماتے ہیں قدر اولاد دی ماں پیو جانے کی جانے لوگ بیگانہ، قدر حسین دی فاطمہ جانے یا جانے حسین درا۔ تو ماں باپ کے لیے آپ کتنے قیمتی ہیں۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں یہ سبق دے دیا کہ ماں باپ کے کہنے کو کبھی نہیں ٹھکرانا، ماں باپ کے حکم کو کبھی نہیں ٹھکرانا۔ تو ہم آج سے تہیہ کرتے ہیں، بلند آواز سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھوٹ نہیں بولا، کیونکہ جو صداقت کے گھرانے کے اندر پیدا ہونے والا کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اس گھرانے کے ہر فرد نرالا ہے۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھوپھی جی، وہ بھی بڑی ولیہ تھی، ان کے علاقے میں قید پڑ گیا، قید سالی ہو گئی، لوگ جمع ہو کر سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھوپھی جی کے پاس آئے، عرض کرتے ہیں بی بی جی بڑا عرصہ ہو گیا بارش نہیں آئی، بڑا عرصہ ہو گیا بارش نہیں آئی، دعا کرتے اللہ بارش عطا فرما دے۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھوپھی جی نے جھاڑو اٹھایا، اپنے گھر کے سینگ کے اندر جھاڑو پھیرا اور عرض کی مولا جھاڑو میں نے پھیر دیا ہے، چھڑکا تو کر دے۔ جھاڑو میں نے پھیر دیا ہے، چھڑکا تو کر دے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں ابھی یہی بات کی، بارش آنا شروع ہو گئی، بارش آنا شروع ہو گئی۔ کیوں نہ ہو جن کی زبان پر رب بولے کہ سچے مرد صفائی والے تے جو کچھ کہن زبانوں رب بھی ہو خلد منے دا تے پکی خبر آسان رب بھی ہو خلد منے دا تے پکی خبر آسان۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے چلے گئے، جب تعلیم حاصل کر کے واپس آئے آپ نے ایک مدرسہ بنایا، ایسا مدرسہ بنایا سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو میرے مدرسے میں آ جائے اس پر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے، جو میرے مدرسے میں آ جائے اس پر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ ایسا مدرسہ بنایا، پھر بھی اپنے نفس کو مارنے کے لیے جنگل کے اندر چلے گئے، رب کو راضی کرنے کے لیے فرمایا ابھی نفس نہیں مرا، نفس مارنے کے لیے جنگل کے اندر چلے گئے، جنگل کے اندر ڈیرے لگا لیے اور رب کے ساتھ وعدہ کر لیا مولا جب تک تو نہیں کھلائے گا میں کچھ نہیں کھاؤں گا۔ اللہ اللہ کرنے کے لیے بیٹھ گئے۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں ایک دن میں بیٹھا تھا، ایک بابا آیا مجھے کہتا ہے بیٹے میں نے تیرے ساتھ دوستی کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا جی بابا جی ہم بیٹھے تو آپ کے لیے ہیں، میرے ساتھ دوستی کر کے کہنے لگا میں ابھی کام جا رہا ہوں پھر آؤں گا تجھے یہاں آ کے ملوں گا۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں پورا سال وہیں پر بیٹھا رہا،
اس بابے کا انتظار کرتا رہا، وہ پورا 1 سال بابا نہیں آیا، میں نے نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا۔ 1 سال کے بعد بابا آیا، وہ کہنے لگے بیٹا میں کہیں کام میں مصروف ہو گیا تھا، نہیں آ سکا، اب میں جا رہا ہوں، اب دوبارہ تمہارے پاس آؤں گا۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پھر 1 سال کے بعد وہ بابا آیا، میں نے فرماتے میں 1-2 سال وہیں بیٹھا رہا، نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا۔ اب سوال اٹھ سکتا ہے وہ انسان کھانے پینے کے بعد کیسے رہ سکتا ہے؟ میں بتانا یہ چاہتا ہوں جن کی روح اللہ کے فرشتوں کے طرح پاک ہو جائے پھر ان کی غذا رب کا ذکر ہی بن جاتی ہے۔ اللہ کے نورانی فرشتے بھی کھانے سے پاک ہیں، وہ رب کا ذکر کر کے اپنے پیاس بھوک مٹاتے رہتے ہیں، گرجتے ہی رہتے ہیں۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں 2 سال وہاں بیٹھا رہا، 2 سال کے بعد بابا پھر آیا، کہنے لگا بیٹا میں کام چلا گیا تھا نہیں آ سکا، اب پھر جا رہا ہوں پھر آؤں گا۔ فرماتے ہیں 3 سال میں وہاں بیٹھا رہا، نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا۔ 3 سال کے بعد وہ بابا آیا، مجھے کہنے لگا اے عبدالقادر مجھے خضر کہتے ہیں۔ مجھے کیا کہتے ہیں؟ خضر کہتے ہیں۔ مجھے رب نے بھیجا ہے کہ میرا پیارا غوث قسمیں اٹھا کر بیٹھا ہے کہ جب تک رب نہیں کھلائے گا میں نہیں کھاؤں گا، جب تک رب نہیں کھلائے گا میں نہیں کھاؤں گا۔ اے پیارے خضر آپ جاؤ میرے غوث کو کھلاتے بھی رہو اور پلاتے بھی رہو۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پیارے خضر جی آپ کا آنا بھی برحق، میں تو تب تک نہیں کھاؤں گا جب تک رب مجھے خود نہیں کھلائے گا، جب تک رب مجھے خود نہیں کھلائے گا۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پھر میرے دل سے ندا اٹھی کہ اے من رب سچے دا حجرا تے وچ مار فقیرا جاتی نہ کر منت تو خواجہ خضر دی، نہ کر منت اور فیض ایسے دیتے تھے 70 ہزار کا مجمع ہوتا تھا، 70 ہزار کا مجمع ہوتا تھا۔ جب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال کے اندر آواز فرماتے تو 70 جنازے بھی اٹھ جایا کرتے تھے۔ اتنا آپ کی بات کے اندر تاثیر ہوتی تھی کہ لوگ رکت دار ہوتی، رب کے خوف کے اندر آ کر بھی ان کی روح قبض ہو جاتی۔ تو ایسا بات فرمایا کرتے تھے سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
آپ نے جو ہمیں سبق دیا ہے کہ سچ بھی بولنا ہے اور ماں باپ کا کہنا بھی ماننا ہے. پہلے جو میں نے واقعہ بیان کیا ہے اس کے اندر آپ نے فرمایا سچ بھی بولنا ہے اور ماں باپ کا کہنا بھی ماننا ہے. تو ہم نے اس بات کو اپنے دل کے اندر، دل کی تخت کے اندر لکھ لینا ہے کہ جب بزرگان دین کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں گے تو ہماری دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی. دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی. جو اپنی آخرت سنوارنا چاہتا ہے وہ بلند آواز سے کہہ دے سبحان اللہ. سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر میں آئے ہیں، آج تہیہ کر کے جائیں کہ ان کے بتائے ہوئے راستے پر ہم نے چلنا ہے. بولے ہاں ہم نے چلنا ہے. چلیں گے کہ نہیں چلیں گے؟ تو صرف کرامات سن لینا، بیان سن لینا کافی نہیں ہوتا، اس پر عمل بھی کرنا ہوتا ہے. ایک شخص نے کسی سے سوال کیا کہ اللہ نے 2 کان کس لیے دیے ہیں؟ وہ کہنے لگا جی ایک کان سے سنو دوسرے کان سے نکال دو. اللہ نے 2 کان اس لیے نہیں دیے بھی ایک کان سے سنو دوسرے کان سے نکال دو. آج کل عوام کرتی یہی ہے، وہ کہتے ہیں جھولی میں سب کچھ آ جاتا ہے. جب محفل سے اٹھتے جھولی، یہ جو جھولی ہوتی ہے اس کو جھاڑ کر نکلتے ہیں کہ جو کچھ سنا تھا یہ نیچ چھوڑ کر جا رہے ہیں، ساتھ لے کر کچھ نہیں جائیں گے. تو ایسا نہیں کرنا، جو کچھ سنا ہے اس پر عمل بھی کرنا ہے.